بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک انصاف کے لیے ایک ایک مرحلہ مشکل ترین بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تحریک انصاف کا جو کیس طے ہو چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، وہ بھی نہیں سنایا جا رہا۔ لیکن اس حوالے سے آج ایک اچھی خبر آئی ہے، وہ آپ وکیل بیرسٹر گور کے اپنے زبانی سن لیں کہ ہمارا سمبل کا جو کیس تھا وہ 30 تاریخ کو اورلی اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ ڈیٹیل آرڈر کے لیے پینڈنگ تھا۔ اس کے بعد ہم نے 18 اکتوبر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لی، اس کے بعد 30 اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی۔ وہ آرڈر امیڈیٹلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا۔ نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا، لیکن بیٹ آپ کا نشان ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے، تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے۔ ہمیں امید ہے بیٹ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ایشو ہے کہ بیٹ کا نشان ابھی تک فائنل نہیں ہو پا رہا، فیصلہ محفوظ ہوا پڑا ہے۔ امید اب یہ ہے کہ 2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کم از کم الیکشن کمشنر نے اورلی یقین دہانی کروا دیا کہ میں تو میڈیا کے سامنے بھی بول چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ہی بیٹ کا نشان ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ عمران خان کا جیل سے نکلنا نہ نکلنا یہ بات کی بات ہے، بلے کا نشان ہوگا تو ووٹ کس کو پڑے گا یہ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ووٹ کس کو پڑے گا۔ اب ایک سروے کا بہت چرچا ہوا، پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ سروے ہوا۔ یہ سروے ہارنے کے بعد اور ڈیلیٹ کروانے کے بعد نون لیگ نے اپنے اکاؤنٹ کو ڈس اون کر دیا ہے۔ یہ ذرا سنیں۔ آپ کے اپنے پی ایم ایل این ڈیجیٹل سے ہوا ہے، آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ نوجوان نسل ووٹ نہیں دے گی شاید؟ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے نہیں۔ اچھا، یہ ہے پی نہیں ایم ایل این ڈیجیٹل کوئی ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ میں ٹوٹلی اس کو ڈس اون کرتا ہوں۔ ہمارا اکاؤنٹ پی ایم ایل این آرگنائزیشن ہے، ORG کے نام سے چلتا ہے۔ یہ پی ایم ایل این ڈیجیٹل کوئی اکاؤنٹ، یہ اپنے اکاؤنٹ سے لا تعلق ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سروے کیا ہار گئے ہیں، اور اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ سنو نیوز کا سروے، نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ 98% عمران خان کو ووٹ پڑا، وہ سروے بھی ڈیلیٹ کروا دیا۔ یعنی کس حد تک یہ جا رہے ہیں کہ چینل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے سروس ڈیلیٹ کرو، ٹویٹر پول نہیں کر سکتے، وہ 18 فروری کو پول میں کیا حصہ لیں گے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات بہت پتلے ہیں۔ امیجن کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، عمران خان حکومت سے اترتا ہے، وقتہ ڈھال کے رکھ دیتا ہے سب کو، جلسے، ریلیز، پھر جب گولی لگ گئی تو روزانہ گھر سے خطاب۔ نواز شریف کو کتنے دن ہو گئے آئے ہوئے؟ سوائے مینار پاکستان میں جو رنٹے کراؤڈ آیا ہوا تھا، اس کے علاوہ نواز شریف کا عوام میں نکلنے کا نہ کوئی چانس بن رہا ہے، نہ کوئی ارادہ نظر آ رہا ہے، صرف بند کمروں میں بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈیلیں کر رہا ہے۔ حقیقت تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کو بھی پتا ہے نا، وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے۔ نواز شریف کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے نواز شریف نے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، بلے کا نشان موجود ہوتا ہے، دھاندلی ایک لیمٹ تک ہو سکتی ہے، نہیں یہ کامیاب ہوتے دھاندلی کرنے میں جتنی انہیں کرنی پڑے گی۔ نواز شریف کا کیا بنے گا؟ کیا 8 کو الیکشن ہوں گے، 9 تاریخ کو نواز شریف پھر لندن فرار ہو جائے گا؟ کیا ایسے ہوگا کہ نواز شریف کا نام بھی ECL میں ڈال دیا جائے گا فوراً؟ یہ سارے سوالات تو ہیں نا۔ تو 8 فروری نواز شریف کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ اس بار اگر وہ پکڑا گیا تو باقی زندگی اس نے جیل میں ہی گزارنی ہے۔ ایک اور آپ کو ذرا کلپ سناتا ہوں، عمران خان کی وکلا ٹیم کیا بول رہی ہے کہ کس طرح سے غداروں کا احتساب ہوگا۔ خاص طور پہ ایک جرنیل کا ذکر کیا گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جیت گئی تو ایسے کرداروں کا احتساب کرے، بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آج فیض آباد دھرنا کیس 5 سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے، ان کرداروں کا تعین ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بنگلہ دیش نے جب اپنے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا احتساب کیا، سزا دی، جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف سزا دی، تو آج بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ ہے۔ آپ کو یہ احتساب کا نظام سٹرونگ کرنا پڑے گا، آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو شخص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا وے فارورڈ، سمپل، فری اینڈ فیئر الیکشن، لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں۔ یہ جو لوگوں کو اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، چادر چار دیواری کی پامالی کرنا،
آپ کنگز پارٹیاں بنانا، ان پر لوگوں کو پہنچانا، ڈرائی کلیننگ مشینیں لگانا، یہ طرز عمل وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا۔ بنگلہ دیش کی بڑی اپروپریٹ مثال دی ہے کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور سابق چیف جسٹس کا کس طرح وہاں پہ احتساب ہوا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے ترقی کی۔ پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے تو یہ جتنے آئین شکن لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئین کو روندا ہے، انسانی حقوق کو روندا ہے، عوام کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، جس طرح سے ایک حکومت کے خلاف سازش کی گئی اور امریکی سازش کے تحت اس حکومت کو گرایا گیا اور کٹپتلیوں کو مسلط کیا گیا، ان سب کا احتساب ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا۔ اب لڑائی یہیں پر پھنسی ہوئی ہے، بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ عمران خان اب بھی احتساب کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو دوسری طرف خوف کا یہ عالم ہے کہ اس خوف کے عالم میں ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ڈرے ہوئے نا، بزدل لوگ ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی بہادر ہونا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، عوام سے لے کے آ جاؤ ووٹ، آ جاؤ لڑ لو مجھ سے، کر لو مقابلہ، میرے پاس ٹینکیں ہیں، بندوقیں ہیں، دیکھ لیتے ہیں تمہارے ووٹ میں کتنی طاقت ہے۔ لیکن بزدلی اتنی زیادہ ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے، ٹانگیں اتنی کمزور ہیں، پسینہ اتنا زیادہ ہے ماتھے پہ کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ نہتا ووٹ لے کر بھی آ جائے تو ان کی بندوقوں، ٹینکوں، میزائلوں پہ بھاری پڑے گا، اس لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور اسی لیے یہ ساری سختی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ ایک ہی جیل میں عمران خان ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد کیسر بھی پہنچا دیے گئے ہیں، اور اب فواد چودھری کو بھی جوڈیشل کر کے اسی جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ جو فیصلہ ساز ہیں وہ کچھ سوچ کے یہ سب کر رہے ہیں۔ دو تین چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کو مائنس ہونے کے لیے قائل کریں۔ ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کو احتساب سے پیچھے ہٹنے کے لیے قائل کریں۔ اور اس طرح کی تین چار چیزیں آپ اور سامنے رکھ دیں کہ ان لوگوں پہ آپ نظر چھوڑ دیں کہ ان کا احتساب کرنا ہے تو باقی ٹھیک ہے، آئیں، آپ نے اگر کرنا ہے تو جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم یہاں پہ تجزیہ ہی پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بغیر کسی وجہ کے محض اتفاق کیا یہ سارے لوگ ایک وقت میں ایک ہی جیل میں موجود ہیں، یہ کم از کم میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فیصلہ ساز نہ اتنے بونگے ہیں اور نہ وہ بغیر پلاننگ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کا پلان ظاہر ہے پاکستان کے لیے کبھی اچھا نہیں ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ آؤٹ کم جو بھی ہو، عوام عمران خان کو نمبر ایک جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور نمبر دو الیکشن لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، توشہ خانہ کی مین اپیل لگ گئی ہے، 3-4 سماعتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے اور عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے تو عوام خوش ہو جائے گی، عوام کی توپوں کا رخ دوبارہ سیاستدانوں کی طرف مڑ جائے گا۔ جیسی سیاستدان آپس میں لڑنا شروع کریں گے، اداروں پر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ واحد طریقہ ہے، باقی ہر طریقہ تباہی کا ہے۔ اس ٹائم میں یقین دلاتا ہوں کہ ریلوے کی عزت طاقتور ادارے سے زیادہ ہے اور یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔